بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معروف صحافی اور اینکر پرسن ارشاد بھٹی نے شیعہ عالم دین مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا ابھی ایک پوڈ کاسٹ ہوا اور انہوں نے انٹرویو لیا۔ بڑے حوصلے سے بڑے مدلل گفتگو مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، کوئی ایسا ماحول وہاں آپ نے وہ دیکھیں، آپ وہ انٹرویو جو ہے وہ ماحول نہیں بنا جیسے کہ انجینئر مرزا محمد علی سے ارشاد بھٹی صاحب کا وہ بڑی کنٹروورشل اور وہ بہت اس کے سوالات اور جوابات عمران خان صاحب کے حوالے سے اور مذہبی حوالے سے ہوئے مرزا انجینئر محمد علی کے، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ گفتگو جی 70 حوریں ہوں گی اور اس طرح ہوگا، اور وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہوا۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، شادیوں کی باتیں اور بچوں کی باتیں، اور وہ اس کا مزے لینا ارشاد بھٹی صاحب کا انٹرویو کے دوران، اور دنیا دیکھ رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو ہے وہ بریلوی مسلک سے، ان کی باری آ گئی اور مرزا انجینئر محمد علی کے سوالات اور یہ کیا وہ کیا۔ لیکن اہل حدیث کے مولانا ابتسام الہی ظہیر کا تو سب سے زیادہ متنازع انٹرویو، اور مولانا ابتسام الہی ظہیر کا غصے میں آنا اور ان کے جوابات عجیب قسم کے دینا، تو ابتسام الہی ظہیر صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ تو بہت زیادہ وائرل ہوا، اور مرزا انجینئر محمد علی کے حوالے سے جو ارشاد بھٹی نے سوالات کیے اور اس کا غصے میں آ جانا اور بغیر دلیل کے گفتگو اور بے عزت کرنے کی کوشش ایک دوسرے کو۔ اب یہ 4-5 انٹرویو معروف جو علماء کرام تھے، مختلف مکاتب کے، مختلف مسالک کے، اب سب کی نظریں اس طرف سی کہ اب شیعہ عالم دین کون، دوسرے لفظوں میں کہوں پھنستا ہے۔ اب یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ کون سا شیعہ عالم دین ہے جس سے اسی طرح کے سوالات، وہ پہلے پرومو ایک دن پہلے آتا تھا، اس میں سوالات ہو رہے ہیں، مولانا صاحب غصے میں جوابات دے رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب قسم کی جیسے کوئی میچ نہیں پڑا ہوا، جیسے کوئی کبڈی کا میچ ہو رہا ہے، کشتی ہو رہی ہے، اور ارشاد بھٹی جو ہے وہ مزے لے رہا ہے ان کے انٹرویو سے۔ دیکھیے مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ لیے، کوئی ایسے سوالات، کیونکہ عدل سے جوابات دیے جائیں نا، اگلا جو صحافی ہے یا کوئی سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر غلط ہے، اپنے فقہ میں کوئی غلطی ہے تو اس کو مان لیا جائے، تو پھر وہ اگلا سوال نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حسن اللہ یاری کے بارے میں سوالات ہوئے، تو حسن اللہ یاری کے متعلق جب سوالات ہوئے تو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا کہ وہ آپ دیکھیں، وہ اہل سنت کے ساتھ تو معاملہ کر رہا ہے، وہ شیعہ میں ہی، جیسے کہ میں عرض کروں، وہ یقین کریں ساری شیعہ قوم کے دل ٹوٹ گئے اس دن، جو بڑی ہماری قوم اس کے ساتھ تھی، شیعہ قوم، کہ جب ایرانی صدر کی شہادت ہوئی ہے، جہاز جو ہے وہ کریش ہوا ہے، اہل سنت نے دکھ منایا، عالم اسلام نے دکھ منایا ایرانی صدر کا۔ یا دشمن کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کوئی کرتا جس طرح کہ حسن اللہ یاری نے، ٹھٹھا مذاق، اور کوئی انسانیت بندے میں ہوتی۔ اس دن پتہ چلا یہ معاملہ نہیں، تو انہوں نے سیدھا کہا مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے حسن اللہ یاری کا جواب، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس پہ جو ہے نا وہ ایک تنازع بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب دے، جی آپ کی فلاں معتبر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ ان کی تحقیق ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تمہارا عالم دین بہت بڑا، انہوں نے کہا جی پھر کیا، انسان ہے نا، انسان ہے۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا اگر کوئی توہین کرے اہل بیت کی، کوئی توحید کی توہین کرے، کوئی ختم نبوت سے، یعنی ہمارے نزدیک صحیح کتاب صرف قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ غلطی کی گنجائش ہے، تو وہ بھی جواب مل گیا۔ اصل میں نا ہم فقہ جعفریہ عادل قوم ہے، ہم عادل امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تعلیمی نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام عادل تھے، اس لیے آپ کی حکومت، یعنی سرکاری سطح پہ آپ تعلیمی نصاب میں یہ موجود ہے کہ علی علیہ السلام کی حکومت اس لیے نہیں چل سکی کہ آپ عدل بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور انتہا آپ کو بتاؤں، ہمارے جو بنیاد ہے فقہ کی، اصول دین، دوسرا ہی عدل ہے، یعنی توحید اور عدل۔ جب عدل ہے نا، آپ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں دیگر مسالک بھی رہتے ہیں، بلکہ دنیا کی بھی بات پہلے پاکستان کی کر لیں، دوسرے مسالک بھی احتجاج کرتے رہے، ہوتے رہے ہیں احتجاج، لیکن جو شیعہ نے 10-10 15-15 دن لاشیں سڑکوں پہ رکھے ہوئے ہیں،
لاشیں سڑکوں پہ نہتے مظلوم شناختی کارڈ دے کر شہید کیا گیا. لیکن کیا شیعہ احتجاج تو حق ہے نا, قانونی طور پہ حق ہے. سڑکوں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں جوان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ 10 15 دن پتہ بھی نہیں ٹوٹا. یہ صبر حوصلہ استقامت ہمیں کربلا سے ملا ہے. کربلا میں ہمیں بتا دیا امام حسین علیہ السلام نے 72 نے ٹکرا کے ہزاروں کے ان ظالموں سے کہ تم نے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے بالکل حوصلہ استقامت سے جو بات غلط ہے وہ اس کو غلط کہہ دیا, جو صحیح ہے اس کا پورا مدلل جواب دیا, جس سے ارشاد بھٹی جو ہے وہ مطمئن ہوا. اور یہ پرومو جب آیا ہے ارشاد بھٹی کا مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے, تو ایک دن پہلے تو وہ کبڈی والا میچ نہیں تھا, وہ اس طرح نہیں, وہ سوالات اس طرح صرف سوالات اس نے دکھائے ارشاد بھٹی نے, اور مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے جو ایک دو جوابات دیے تھے بڑے حوصلہ افزا تھے. تو اخلاقیات کے دامن میں رہ کے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اخلاقیات کا درس, ہمارے ائمہ نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے, اور اسلام کی حدود و قیود ہیں. اور مولانا شہنشاہ نقوی صاحب الحمدللہ ویسے وہ جوڑنے والے ہیں, وہ محبتیں پھیلانے والے ہیں, اور ایسی کوئی گفتگو جو کہ نفرتیں جس سے پیدا ہوں تو اس سے ظاہر ہے وہ انہوں نے کوئی گفتگو کی ہی نہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسا اسلام عطا کیا ہے. اور خاتم النبیین کے ماننے والے کہ آپ دیکھیں نا میں کیا ہے, وہاں اہل سنت, کوئی شیعہ نہیں ہے, اہل سنت ہیں, لیکن رہبر معظم آپ کے عظمت کو سلام, کتنی گفتگو با اخلاق گفتگو رہبر معظم کی آپ کبھی گفتگو سنیں, ادھر کی آپ گفتگو سنیں ممبروں پہ کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے ہمارے اس معاشرے میں, اور وہ آگے سے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اور بد اخلاقی جو دین ہمیں سکھلاتا ہے, ان علماء کرام نے تو دین سکھلانا ہے اور کہا ہوتا ہے, لیکن رہبر معظم دانائی, تقوی, پرہیزگاری, اور پھر میں عرض کر رہا ہوں برادران اہل سنت میں ہیں, ان کا دفاع کون کر رہے ہیں؟ شیعہ نے حیدر کرار, چونکہ علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام ہم شیعہ نے حیدر کرار تک پہنچا کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, خلاف کھڑا ہونا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا وہ فرعون ہے جس کے مد مقابل شیعہ نے حیدر کرار برادران اہل سنت کے لیے میں کھڑے ہیں, نہتے میں ساتھ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا کیا بنے گا, کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے مکتب اہل بیت جو ہم تک پہنچا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ پروگرام رہا. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو تمہیں درس استقامت حوصلے کا دیا ہے, مزید اس پر ہمیں مضبوطی عطا فرمائے.